السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اس وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ پہلے کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات یا آپ کی اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل معلوم کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ سورہ اعراف کے بارے میں ہے، اور آج جو آیت پڑھی گئی اس سے قبل جو آیت تھی اس میں اخذ میثاق کا ذکر ہے، جس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ایک بات یہ بتلائی تھی آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ تو تمام انسانوں سے لیا۔ وہ وعدہ یہ تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اقرار لیا، سب نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں، اس کا سب نے اقرار کیا، تمام انسانوں نے، چاہے وہ کسی بھی امت میں کسی بھی جگہ پیدا ہوگا، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد وہاں موجود ہے، اور سب نے اس کا اقرار کیا بلا وربنا۔ اس کو اقرار الست بھی کہا جاتا ہے، عہد الست بھی کہا جاتا ہے، اخذ میثاق بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایک جو میثاق ہے وہ اسپیشل ہے، خصوصی ہے، انبیاء کرام کو جمع کیا اور انبیاء کرام سے یہ اقرار لیا، لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ جب بھی میں تم کو کتاب عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقرار لیا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں دوسرا نبی آتا ہے اس کی تائید کرنا، تاکید کرنا، اس کی مضبوطی اور اس کی نصرت کرنا۔ یہ نہ ہو کہ احکام الہی کا پہنچانے والے آپس میں منتشر ہو جائیں، ایک اس طرف جا رہا ہے دوسرا اس طرف جا رہا ہے، نہیں، بلکہ تم ایک ساتھ مل کر کام کرنا۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق تمام نبیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عہد لیا گیا۔ قالوا اقررنا، پہلے پوچھا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، سب نے کہا اقررنا۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم گواہ رہو، میں بھی گواہی دینے والا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آ چکا۔ یہاں پر صرف عمومی جو عہد الست، اقرار الست ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ آج جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ
بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو اللہ نے کوئی خاص علم دیا تھا. اس علم کے بعد، اس لفظ کے ذکر کے بعد یا دعا کے اور طریقہ تھا جس کے بعد اللہ اس کی دعا قبول کرتا تھا، گویا مستجاب الدعوات تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، اللہ نے دریائے نیل پار کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا. اب آگے اللہ نے جو ملک ان کے مقدر میں رکھا تھا وہاں جانے کا جب حکم دیا گیا، اور اس شہر والوں نے، اس ملک والوں نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے، تو وہ بلعام ابن باور کے پاس پہنچے. کہا کہ دیکھو یہ تو ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم ایسا کرو ان پر بد دعا کر دو، ہلاک ہو جائیں سب. اس نے کہا کہ میں بد دعا نہیں کر سکتا. کہا نہیں، تم کو ہماری بات ماننا ہوگی، ہمارا ملک ختم ہو جائے گا، ہم مارے جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے میں اللہ سے یہ پوچھتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے دعا بد دعا کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب اس نے اپنے طریقے کے مطابق جو استخارہ کیا، اس میں جواب یہی آیا کہ نہیں، ہرگز مت کرنا، بد دعا مت کرنا. اس نے تو قوم سے یہ کہہ دیا کہ میں اس معاملے میں بد دعا نہیں کروں گا. قوم نے اس کے لیے کوئی بڑی رشوت دی، بڑا تحفہ دیا، اور اس کی بیوی کو بھی راضی کیا. اس بیوی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اتنا بڑا ہدیہ آیا ہے. پھر قوم نے پریشر لائے اور کہا کہ نہیں، تم بد دعا کر دو. ان حالات میں پھر وہ راضی ہو گیا. اس نے اس کے طریقے کے مطابق جب بد دعا کرنا شروع کی، اللہ کی قدرت، جو الفاظ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بولنا چاہ رہا تھا، اس کی زبان سے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے نکل رہے تھے. یعنی بجائے ان کی ہلاکت کے، اپنی ہلاکت کی اور اپنی قوم کی ہلاکت کی بد دعا کرنے لگا. اور جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی، اس کی زبان منہ سے باہر آ گئی، لٹک گئی کتے کی طرح. اس نے کہا لو، تمہارے کہنے پر میں نے بد دعا کری، لیکن بد دعا تو خود اپنی ذات پر ہوئی، ہم ہلاک ہو جائیں گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے. بس اب ایک حل بتاتا ہوں جس کی وجہ سے تم بچ سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو ان بنی اسرائیل کے فوجیوں میں چھوڑ دو، جہاں وہ قیام کر رہے ہیں. ان سے کہو، ان عورتوں سے اور لڑکیوں سے، کہ جو وہ کرنا چاہیں کرنے دیں. اگر کوئی ایک بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا. بس یہی چال انہوں نے چلی، اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک شخص نے گناہ کا ارتکاب کر لیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل کو اللہ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. آپ تلاوت کیجئے اس شخص کا واقعہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے قدرت کی نشانیاں دی تھی، آیتیں دی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے الگ ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کے پیچھے چلا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اگر ہم چاہتے تو اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، لیکن وہ اس نے خواہشات کی اتباع کی، برباد ہو گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی حالت کی طرح ہو گئی. إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر آپ کتے پر کوئی بوجھ ڈالیں گے تب بھی وہ ہانپے گا، اس کی زبان لٹک رہی ہے، اور اگر بوجھ نہیں بھی ڈالیں گے تو ہانپتا رہے گا. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے سامنے واقعات کو بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں. قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں
وہ اسی مقصد سے ہے تاکہ عبرت حاصل ہو، ورنہ قرآن کریم کوئی اسٹوری کتاب نہیں، اسٹوری بک نہیں ہے، لیکن واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ انہوں نے ایسا کیا، انجام یہ ہوا، تم اگر کرو گے تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ معذبین جو قوم تھی جن پر عذاب آیا، ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ اگلی قوموں نے جھٹلایا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، ہلاک کیے گئے، ایمان والوں کو اور نبی کو اللہ نے بچا لیا۔ یہی ہمارے ہاں بھی ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوال و جواب کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، مجھے پوچھنا تھا کہ میرا ایک بچہ ہے جو کہ بہت غصہ کرتا ہے، 7 سال کی عمر ہے اس کی۔ اگر آپ اس کے بہت چڑچڑا ہے، بہت غصہ کرتا ہے، ہر وقت چیختا چلاتا ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ اور دوسرا یہ ہے بچیوں کے رشتے کے لیے کچھ ہمیں بتا دیجیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اوکے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اور ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ہم نہیں ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آپ کا دعا کرنا ہے، میرے بیمار بڈی پین۔ ایک دعا مفتی صاحب کا بولتا ہے سورہ مومنون آیات شفا 41 ٹائم، تو کون سا آیات آپ کا مرضی بولتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں۔ آیات دعا کرنا خاص کری انشاءاللہ ضرور۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلا جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ بچہ غصہ بہت کرتا ہے، 7 سال کا بچہ ہے، چڑچڑا ہے اس کا مزاج۔ دیکھیے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بچہ سو جائے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر جو ہے یہ فل سورت پڑھ کر 3 مرتبہ اس پر دم کر دیں، 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں اس پر۔ دوسرا یہ ہے کہ گھر کے کھانے پکاتے وقت جب بھی آپ کھانا پکا رہی ہیں، جب تیار ہو گیا کھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اور چلتے پھرتے یا رحمان و یا رحیم و یا رحمان و یا رحیم و پڑھتی رہیں۔ جب ختم کریں ذکر کو، پھونک مار دے اس تصور کے ساتھ کہ بچہ موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اس پہ پھونک مارے، ورنہ صرف ذہن میں ایک تصور بنا لیں کہ بچہ کھڑا ہے، پھونک مار دے اس کو۔ انشاءاللہ آپ کے بچے کے ذہن سے جو غصہ ہے وہ کم ہو جائے گا اور چڑچڑاپن بھی ختم ہو جائے گا۔ رشتے کے لیے 2 عمل ہے، ایک خود بھی عمل کریں، سورہ ممتحنہ کا روزانہ سورہ ممتحنہ پڑھیں، 28ویں پارے 28 پارے کی تیسری صورت ہے یہ، 3rd صورت فرام 28 پارہ۔ اور دوسرا بچہ خود پڑھے 114 آیت نمبر سورہ مائدہ پارہ نمبر 7، اس کو 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا ہمارے بھائی کا یہ تھا کہ ان کے جسم میں درد ہے، پین ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک تو خود جو آپ نے عمل پوچھا ہے آیات شفا، آیات شفا جو ہے یہ الگ الگ جگہ کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت سورہ نحل پارہ نمبر 14 کی ہے، اس میں اتنا لفظ ہے فیہ شفاء للناس۔ ایک آیت سورہ توبہ آیت پارہ نمبر 10 کی ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ ایک آیت 19 پارے سورہ شعراء کی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ۔ ایک آیت سورہ حامیم سجدہ کی ہے شفاء لما فی الصدور۔ ایک آیت سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ الگ الگ پارے کی آیتیں ہیں۔ آپ ایسا کریں، سرچ کر لیں آیات شفا کے نام سے، تو انشاءاللہ یہ سب آیتیں مل جائے گی، اور اس میں عربی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوگی، تو اس کو آپ
یا تو فوٹو کر لیں یا کاپی کر لیں اس کو پڑھتے رہیں. آیات شفا یہ ہے. اور جسم میں درد کا عمل یعنی درد کو دور کرنے کا عمل بہترین یہ ہے کہ آپ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھیں اور کسی پانی پر دم کر کے پی جائیں اس کو. کھانا جب بھی کھائیں آپ تو جس طرح کھانے کے بعد ہم دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا، اس کے بعد سورہ لإیلاف قریش پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو درد ہے جسم کے اندر وہ ختم ہو جائے گا. ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی سورہ اعراف کے بارے میں، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات ذکر فرمائے ہیں اس کا مقصد عبرت ہے. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. آگے فرمایا سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. ان لوگوں کی حالت بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ذاتوں پر ظلم کر رہے تھے. نبی کا انکار کر کے اللہ کی آیت کو جھٹلا کر یہ لوگ اپنی ہی ذات پر ظلم کر رہے تھے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ لوگ خود اپنی ذاتوں پر ظلم کر رہے تھے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، لیکن انسان اللہ کا انکار کر کے اپنی ہی ذات پر ظلم کرتا ہے. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مفتی صاحب؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. اچھا، میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے یہ نظر، حسد، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کی وہ کیا ہے، یہ لگتی ہے، اس کی وجہ سے کیا بیماریاں اور یہ رکاوٹیں وغیرہ یہ چیز ہوتی ہے، اس کی مطلب کہاں تک، اس کا اس پہ ذرا تفصیل ڈالیں. اور دوسرا ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اپنے بارے میں بول رہا ہوں کہ زیادہ تر کوئی بیماری پریشانی رہتی ہے اور جو بھی کام کرو اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ کام ہوتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ پریشانی ٹینشن وہ رہتی. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے پوچھنا ذرا نظر اور حسد کے لیے ضرور بچائے گا، کیونکہ میں نے 2-3 جنوں سے پوچھا ہے تو وہ انہوں نے یہی بتایا کہ بھی آپ کو بڑی سخت نظر ہے اور حسد ہے بہت زیادہ، اس وجہ سے بھی آپ کو بیماری رہتی ہے اور کوئی آپ کے کام نہیں ہوتے. تو میں نے اس کے سلسلے میں پوچھنا تھا، تو آپ اس کا پلیز ذرا علاج بھی بتائیے گا، ذرا تفصیل سے بتائیے کہ اس کا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہیں مفتی جی صاحب؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. تو آپ سے پوچھنا تھا، میرا سوال ہے کہ میں نے آپ سے دعا کرانی تھی. میرا بیٹا کوئی 3-4 مہینوں سے بیمار ہے، پلیز اس کے لیے دعا کریں، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں پلیز. کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی عمر 23 سال ہے ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا تو دیں. اس کا آج کل سانس بہت خراب ہے، پہلے بیک کی پرابلم، سلپ ڈسک ہو گئی ہے، تو اب سانس 3 ہفتوں سے خراب ہے. تو کوئی پلیز آیتیں بتائیں جو پڑھ کے میں اس کے لیے دعا کروں. آپ پلیز دعا کیجیے گا. یعنی سانس میں تکلیف ہوتی ہے لینے میں؟ جی بہت آسما بیڈ ہے اس کا، بہت زیادہ. جی اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. اوکے، شکریہ مولوی صاحب. السلام تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ہمارے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ نظر، حسد، بیماریاں، رکاوٹیں، یہ سب کیا ہے. دیکھیے ایک بات تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. یہ جو دوسرے اسباب ہیں، ان اسباب کی تاثیر اللہ کی طرف سے. نظر کا لگنا یہ برحق ہے. العین حق، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. وہ غسل کر رہے تھے، اوپر کا بدن کھلا ہوا تھا
کوئی ایک صحابی گزرے، انہوں نے کہا کتنا خوبصورت ہے یہ آدمی، کمر نظر آ رہی ہوگی یا کیا، کہا کتنا خوبصورت ہے. جیسے ہی وہ نہا کر نکلے وہ بیمار پڑ گئے. کسی نے بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو بیمار پڑے ہیں ان کے ساتھ گزشتہ کل یہ واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا الا ما نقتل اصحابہ، کیا بات ہے تم اپنے ساتھیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. لکھا ہے کتابوں میں کہ جب بھی کوئی چیز اچھی دیکھیں، حتیٰ کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جب دیکھیں یا اپنے گھر والا دیکھے یا اپنی بیوی کو دیکھے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بعض مرتبہ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے اپنی اولاد پر، اپنے مال پر. اس لیے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیں. سورہ کہف کے اندر جو واقعہ ذکر کیا گیا اس میں یہی ہے کہ باغ والا جب باغ میں داخل ہوتا تھا تو اپنے آپ پر فخر کرتا تھا، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی محنتوں پر اتراتا تھا. آیت نازل ہوئی وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوتا تو یوں کہتا کہ اللہ نے جو چاہا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں. جب یہ کہیں گے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. دوسرا واقعہ، دوسرا جو ہے حسد. حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے. ایک تو یہ تمنا ہوتی ہے کاش یہ نعمت ہم کو مل جائے، اس کے پاس سے ختم نہ ہو. یہ حسد نہیں، یہ رشک ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، کسی کے اچھے کپڑوں کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا یہ کپڑے پھٹ جائیں، اچھی گاڑی کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ جل جائے، آگ لگ جائے گھر میں، یہ حسد ہے. اور حسد کا بھی ایک تو یہ کہ خود حسد کرنے والے پر اس کا اثر ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بے چینی ہے، وہ جل رہا ہے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کو جلن محسوس ہو رہی ہے. باقی اس حسد کا اثر محسود پر نہیں ہوتا. یعنی آپ کی نعمتیں ہیں اور کوئی آپ پر حسد کرتا ہے تو اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا، وہ جل رہا ہے، جلتا رہے. ہاں اگر وہ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے فزیکلی اور وہ کوئی چیز اس میں پلان کرے، کوئی تدبیر کرے تو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن صرف اس جذبہ حسد کا نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. یہ سوال کا جواب انشاءاللہ جاری رہے گا. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی اور بریک کے بعد بھی سوال و جواب کا وقت جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.